حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال حاصل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ آیت اس واقعے کے تصدیق میں نازل ہوئی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ پھر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ان کے ایک شخص سے کنویں کے معاملے میں جھگڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دو گواہ ہوں ورنہ مدعا علیہ قسم کھائے گا۔ سبق: جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال حاصل کرنا انتہائی سنگین گناہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سبق: غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2517۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا سب سے افضل غلام آزاد کرنا کون سا ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور اپنے مالک کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر یہ نہ کر سکو فرمایا کسی محنت کرنے والے کی مدد کرو یا ایسے شخص کے لیے کام کرو جو خود کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو فرمایا لوگوں کو اپنی طرف سے شر پہنچانے سے باز رہو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ سبق: نیکی صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، دوسروں کو تکلیف نہ دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2518۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2519۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمیں چاند گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2520۔ مختصر خلاصہ یہ ہے ان 5 احادیث میں جھوٹی قسم سے مال حاصل کرنے کی سخت وعید، غلام آزاد کرنے کی فضیلت، بہترین اعمال، کمزور لوگوں کی مدد اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کی تعلیم ملتی ہے۔